یعنی سوال یہ ہے کہ میت کے جو میت کا مال ہوتا ہے، کسی بھی انسان کا جب انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے بچائے ہوئے مال سے جو اس کی ملکیت میں تھا، اس مال سے اس کا تیجا، 40واں ایصال ثواب کا کھانا یہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ تو یاد رکھیں کہ جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو 4 حقوق ہیں جو سب سے پہلے میت کے ساتھ ہوتے ہیں کہ اس کے یہ 4 حقوق ادا کیے جائیں۔ سب سے پہلے جو اس کے جو مال ہوتا ہے اس کے 4 حقوق ہوتے ہیں۔ وہ سب سے پہلے کیا ہے؟ تجہیز و تکفین، یعنی میت کے مال میں سے تجہیز و تکفین کی جائے، یعنی اس کو کفن بھی اس کے پیسوں کا دیا جائے، اور اس کو تدفین جو ہوتی ہے، قبر اس کی جو بنائی جاتی ہے، یہ بھی اسی کے پیسوں سے بنایا جائے۔ پہلی چیز، میت کے جو ترکے کا جو مال ہوتا ہے، وراثت کا جو مال ہوتا ہے، اس میں سب سے پہلا کام کیا کریں گے؟ تجہیز و تکفین کریں گے، یعنی اس کو کفن دیں گے اس میں سے، اور اس کو میت کو قبر وغیرہ کے معاملات جو ہیں اس میں جو خرچ ہوتا ہے وہ کریں گے۔ دوسرے نمبر پر، اگر میت کے اوپر قرض ہے تو اس مال میں سے قرض کی ادائیگی کریں گے۔ میت کے اوپر اگر قرض ہے کسی کا تو اس کے مال میں سے کیا کریں گے؟ قرض ادا کریں گے۔ تیسری نمبر پر، اگر میت نے کوئی وصیت کی ہے تو اس کی وصیت پر 1/3 مال میں عمل کیا جائے گا، یعنی اگر کسی نے یہ وصیت کی کہ میرے مر جانے کے بعد میرے مال میں سے اتنے پیسے یا آدھا مال یا پورا مال، جو بھی اس نے وصیت کی کہ فلاں ویلفیئر یا ادارے کو دے دینا، یا وارثین کے علاوہ کسی اور کے لیے وصیت کی کہ فلاں شخص کو دے دینا۔ اول تو یہ بھی یاد رکھیں کہ میت کی جو وصیت ہوتی ہے وہ صرف 1/3 مال میں ہی اس کو مانا جائے گا، 1/3 سے اوپر نہیں مانا جائے گا۔ 1/3 کا مطلب ہوتا ہے 1/3، یعنی پورے میں سے تیسرا حصہ، پورے میں سے تیسرا حصہ۔ یعنی اگر کسی شخص نے وصیت کی اور وہ جب اس کی زندگی ختم ہوئی تو وہ 90,000 روپیہ چھوڑ کے مرا تھا، تو 90,000 میں سے کتنے میں وصیت ہو سکتی ہے؟ صرف 30,000 کی وصیت ہو سکتی ہے۔ اگر اس نے کہا کہ میرا سارے کا سارا مال سیلانی ویلفیئر کو دے دیجئے گا، تو کتنا دیں گے؟ صرف تیسرا حصہ، 1/3 مال جو ہے اس میں وصیت نافذ ہوگی۔ 30,000 روپے ادارے کو دینے کے بعد باقی 60,000 روپے جو ہوں گے ان میں پھر کیا کیا جائے گا؟ چوتھا حق ہے وارثین میں اس کی تقسیم کی جائے گی۔ جو میت کے وارث ہوں گے اس میں کیا کیا جائے گا؟ تقسیم کی جائے گی۔ تو 4 حقوق ہیں، سب سے پہلا تجہیز و تکفین، دوسرا ادائیگی قرض، تیسرا وصیت، اور چوتھا وارثین۔ لیکن ہمارے یہاں کیا کرتے ہیں؟ تجہیز و تکفین تو کر دیتے ہیں، اس کے بعد نہ قرض دیکھتے ہیں نہ وصیت دیکھتے ہیں، سب سے پہلے لوگ سوچتے ہیں کہ میرے حصے میں کتنا آئے گا، وارثین میں تقسیم کر دی جاتی ہے۔ اور یہاں رک کر میں ایک بات اور کہوں گا، وارثین میں بھی جو بھائی ہوتے ہیں نا وہ آپس میں تقسیم کرتے ہیں، بہنوں کا حصہ نہیں رکھتے اس میں سے، حالانکہ بہنوں کا بھی حصہ ہوتا ہے۔ انشاءاللہ پھر کبھی میں اس کو تفصیل سے بھی ذکر کروں گا، لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ وارثین میں صرف اس میت کی اولاد میں سے لڑکے نہیں ہیں، لڑکیاں بھی اس کے وارث بنتی ہیں۔ اگر کوئی 5 بھائی 2 بہنیں ہیں تو حصے 3 نہیں ہوں گے، 3 بھائی تقسیم نہیں کریں گے، بلکہ 2 بہنوں کا بھی حصہ ہوگا، 7 نہیں ہوں گے بلکہ 8 حصے بنیں گے۔ 2 حصے 3 بھائیوں کو ملیں گے اور ایک حصہ 2 بہنوں کو ملے گا۔ 8 حصوں میں وراثت کا ایک پورا نصاب ہے، ایک پورا انداز ہے کہ اس کو تقسیم کیسے کیا جاتا ہے، کتنے وارث ہوں، کون کون ہو تو کس کو ملتا ہے، والدین ہوں، بچے نہ ہوں، بیوی ہو بیوی نہ ہو تو پھر کس کو کیا ملے گا، اس کی پوری ایک جو ہے شرعی احکامات ہیں اس کے بارے میں۔ یہ تو بہت تفصیلی باتیں ہیں، لیکن صرف میں سمجھانے کے لیے ایک مسئلہ میں نے ذکر کیا۔ اگر 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں تو پھر حصے 3 نہیں ہوں گے کہ صرف تینوں میں بھائیوں میں تقسیم کر دیا جائے، بلکہ 2 بہنیں بھی ہیں ان کی، ان دونوں کا بھی حصہ اس میں سے بنے گا، اگرچہ ان کی شادی ہو گئی ہے، اگرچہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ رہتی ہیں، اگرچہ ان کا اپنا مکان ہے، اگرچہ وہ پیسے میں بھائیوں سے زیادہ مضبوط ہیں، ہر صورت میں بہنوں کا حصہ اپنے باپ کی یا اپنی ماں کی جائیداد کے اندر ہوتا ہے، لازمی ہے ان کو دینا۔ اگر کسی نے نہیں دیا آج تک تو وہ گناہگار ہے، سخت گناہگار ہے،
اس نے حرام کام کیا کہ کسی کا حق دبا کے اپنے پاس رکھا ہے، اپنے بہنوں کو نہیں دیا، اسے چاہیے کہ فوراً اللہ سے توبہ کرے اور جتنا حق اس کی بہنوں کا بنتا ہے اپنی بہنوں کو وہ حق ادا کرے۔ تو سوال یہ تھا کہ تیجا اور 40واں کر سکتے ہیں کہ نہیں۔ دیکھو میں نے آپ کو گنوا دیے 4 چیزیں۔ سب سے پہلے آپ کو یاد بھی ہو جائے گا، تجہیز و تکفین، دوسرے نمبر پہ ادائیگی قرض، تیسرے نمبر پر وصیت پر عمل، چوتھے نمبر پر وارثین میں تقسیم۔ اس 4 کے اندر نکال کے دکھاؤ تیجا کہاں ہے، 10واں کہاں ہے، 40واں کہاں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ میت کے مال میں سے تیجا اور 40واں نہیں کر سکتے۔ میت کے بچائے ہوئے مال میں سے تیجا اور 40واں اس کے مال میں سے بریانی نہیں بنا سکتے۔ اس کا مال باقی تھا، کہا کہ یار اسی کی پیسوں سے جو ہے 5 دے کے بنا دو تیجے میں، اسی کے پیسوں سے 10 دے کے بنا دو 40ویں میں۔ نہیں، ایک صورت ہے کہ ایسا کر سکتے ہیں۔ وہ کون سی صورت ہے؟ مثال کے طور پہ جتنے وارثین ہیں سب کے سب وارثین موجود بھی ہیں اور بالغ بھی ہیں، کوئی بھی نابالغ نہیں ہے۔ جتنے وارثین ہیں میت کے وہ سب بالغ ہیں اور سب موجود بھی ہیں۔ سب اپنی رضامندی سے خود کہیں کہ ہم سب اس بات پر رضامند ہیں کہ اس کے پیسوں میں سے یہ پیسے جو ہیں اس میں 40واں بھی کیا جائے، ایصال ثواب کا کھانا بھی کیا جائے، غریبوں کو کھلایا جائے، تو پھر جائز ہے۔ اگر کوئی ایک وارث بھی موجود نہیں ہے یا کوئی ایک وارث بھی انکار کرتا ہے کہ میں اس پر راضی نہیں ہوں، یا کوئی ایک وارث بھی نابالغ ہے، تو پھر اس صورت میں تیجا اور 40ویں پر اس کا خرچہ ان پیسوں میں سے نہیں کر سکتے۔ کیا کیا کر سکتے ہیں؟ تجہیز و تکفین کر سکتے ہیں، میت کا خرچہ جو قبر کا ہوتا ہے، جو اس کے کفن کا ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پر قرض کی ادائیگی کر سکتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر وصیت کی ہے تو اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ چوتھے نمبر پر پھر جتنا بچے گا وہ سب کس کا ہوگا؟ وارثین میں تقسیم کیا جائے گا۔ کوئی بھی اپنی مرضی سے ایسا نہیں کر سکتا کہ جناب اس کو جو مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے مسجد میں دے دیتے ہیں۔ بھائی مسجد میں کیوں دو گے آپ؟ صرف آپ کا حق نہیں ہے، ساتھ میں ایک اور بھائی ہے، اس سے پوچھو وہ راضی ہے، کیونکہ وہ حصہ اس کا ہے۔ آدھا تمہارا ہے تو آدھا کس کا ہے؟ اس کا ہے۔ اگر تم ہو تو تمہارے ساتھ بہنیں بھی ہیں، بہنوں سے بھی پوچھو، وہ راضی ہیں اس بات پر کہ پیسے ان کے ہاتھ میں نہ آئے بلکہ سب کے سب مرحوم والد کے ایصال ثواب کے لیے دے دیں۔ تو یقیناً ہر شخص اس پر راضی نہیں ہوگا۔ ایک اسٹرانگ ہوتا ہے کبھی کبھی فیملی میں، تو وہ سارے مال پہ قبضہ کر کے جو اس کا دل چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ ایسا ہم نے دیکھا ہے، جو بھائی جو بڑا ہوتا ہے، جو اسٹرانگ ہوتا ہے، وہی سب قبضہ کر لیتا ہے، پھر جو اس کو کرنا ہوتا ہے وہ اپنی مرضی سے کرتا ہے، اپنی منمانی۔ ایسے لوگ بھی ہمارے پاس آئے ہیں مسئلہ پوچھنے کے لیے، امام صاحب میرا بھائی ہے مجھے حصہ نہیں دے رہا ہے، میں کیا کروں؟ میں نے کہا بولیں اس کو، کہا بولا ہے لیکن بات نہیں مانتا، کہتا ہے دوں گا۔ پھر اس کے بعد ہم کہتے ہیں کچھ اور آپ نہیں کر سکتے، تھوڑی سی سختی کریں اپنا حق لینے میں کچھ، کہا اگر یہ کیا تو پھر مجھ سے تعلق ختم کر دے گا۔ اب یہ بھی تو خوف ہوتا ہے کہ کیسے بھائی کو کہیں، بہنیں بھی یہ سوچتی ہیں کیسے بھائی کو بولیں کہ اس میں ہمارا بھی حق ہے، ہمیں بھی دو۔ اگر بولیں گی تو پھر کیا ہوتا ہے؟ رشتے ٹوٹتے ہیں، پھر تعلق ختم ہوتے ہیں، رشتہ داریاں خراب ہوتی ہیں۔ اس لیے پھر وہ بیچارے ڈر کے مارے پھر اس بڑے کو بول نہیں سکتے، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہر بڑے کو چاہیے جو آپ کا ہے وہ آپ رکھیں، جو آپ کے بھائی بہنوں کا ہے اس کو دے دیں، کیونکہ یہ مال نہ آپ کے بڑے قبر میں لے کر گئے ہیں نہ آپ قبر میں لے کر جائیں گے، نہ بڑے لے کر گئے ہیں نہ آپ لے کر جائیں گے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ جیسے جس کا جتنا حق بنتا ہو شریعت کے مطابق اس کو اتنا حق دے دیا جائے۔ تو تیجا اور 40واں کا بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ اگر سارے راضی ہوں تو پھر صورت نکل سکتی ہے کہ میت کے مال میں سے کیا جا سکتا ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ